الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ایک پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے کہ گونگلوں تو مٹی نہ جاڑ، ٹھیک ہے جی، گونگلوں تو مٹی نہیں جاڑ۔ میں آپ سے قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو چیخ چیخ کے پڑھیں، نہ میں آپ سے عرض کروں تھا، میں بس یہ کہوں محبت سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ذرا محبت بتائیں ہیں، ذرا محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی جلوہ گر ہیں۔ یہ ہمارے ہوتا ہے ایک مجذوب جو سب سے سوکھا کام ہے، کیونکہ اگر سالک بنیں گے پھر تو 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، پھر تو داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، پھر تو سر پہ یا ٹوپی یا پگ رکھنی پڑے گی، شریعت پہ بھی چلنا پڑے گا۔ سب سے سوکھا کام ہے مجذوب، بابے ہوری مجذوب نے نوازاں تو بھی چھٹی، سب سے سوکھا کام ہے، اور یہ اب نہیں چلا آ رہا، یہ کافی پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ حضرت جی بچ کے رہنا ہے۔ میرے بھی جمعے کے ایک مقتدی ہیں، تو مجھے بڑا شوق ہے اللہ والوں کی زیارت کا۔ وہ مجھے کہیں جی تانوں ایک بابا ملانا ہے، تانوں ایک بابا ملانا ہے۔ میں نے کہا جی چلو مل لیں گے، یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے۔ وہ ہم نکل گئے حضرت جی، وہ تقریباً زور ہو چکی تھی، 2 سوا 2 کا ٹائم تھا، جا کے بیٹھے۔ کوئی معرفت کی بات نہیں، کوئی سلوک، کو سوز، کو تصوف، کو حقیقت، کچھ بھی نہیں ہے، بس علماء پہ تان، شریعت کی توہین حضرت جی۔ میں یار کتنے آپس ہیں، کوئی نماز نہیں حضرت۔ اول فتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے برا ہے جی۔ میں وہاں کلا تھا، وہ زور کا وقت بڑا تنگ ہو رہا تھا، آخر میں کسی بہانے سے اٹھا، جا کے وضو کر کے قصر زور پڑی۔ تھوڑی دیر بعد یسر کا ٹائم شروع ہو گیا، میں نے وہ بھی پڑھ لی۔ آئے بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا۔ جب میں واپس آ رہے تھے نا، تو میرا دوست مجھے کہتا ہے حضرت کس طرح لگا بابے ہوراں نال مل کے؟ میں عورت کو گل نہیں، بابے ہوری نماز نہیں پڑھ دے۔ مجھے کہنے لگا حضرت نکلے ہونا پھر مولوی کیتی جنا مولویاں والی گل، بابے ہوری مجذوب نے، دل دی پڑھتے نے۔ میں وہ خدا تینوں عقل دے، آپ ہی تو مجھے دسیا بابے ہوراں دیاں 4 بڑھیاں نے، 17 یانے نے، میرے سامنے 4 نان تے پورا کولا بوٹیاں دا کھا گئے۔ ادو نہیں مجذوب ہوئے، نماز واری مجذوب ہو جاندے نے۔ تماشا لگا یار، کو خدا کا خوف کھڑا ہے۔ اس لیے پتر میں یا میاں صاحب کا شعر ہی پڑھوں گا، ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور۔
दुकानें सजी हैं मेरा पुत्र। जो मजजूब है उसको क्या लगे 4 बीवियों से हजरत जी, उसको क्या लगे बच्चों से हजरत, उसको कहाँ बोटी की होश होती है हजरत जी, उसको क्या पता नाम किस बला का नाम है हजरत। हाँ, जो मजजूब होता है उसका यही मसलक होता है, सही नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना खो कोई, रांझा रांझा करती मैं आप ही रांझा हो ही हजरत। उसको क्या लगे हजरत इन दुनिया के झमेलों से हजरत। लेकिन यहाँ सारा कुछ ही हो रहा है, बस नमाज वाली मजजूब है। इसलिए भाई इस तरह के मजजूबों से बच के रहना। तुम्हारे बड़े थे, उनकी बारगाह में भी ये सवाल आया कि हजरत पता करना हो मजजूब असली है कि नकली है तो उसका क्या तरीका होगा। तो आपने 2 तरीके उसके बताए, दूसरा तो नहीं बताऊंगा, एक बताऊंगा, लेकिन वहाँ भी कहूँगा आपने किसी को भी चेक नहीं करना। जो असली होया फिर भी खैर नहीं, तो जो नकली होया फिर भी खैर नहीं है, ठीक। इसलिए आपने चेक नहीं करना है। आपके पास एक ही मैंने जो आपको बता दिया है, जो मजजूब है उसको इन बातों का नहीं है हजरत जी को, बिल्कुल नहीं है उसको। अच्छा, जो एक तरीका हजरत ने बताया, जो मैं दुरूद शरीफ के हवाले से गुफ्तगू करूँ, वो आपने तरीका बताया। आपने फरमाया वो मजजूब जो दावा जज्ब रखता है, वो मजजूब जो दावा जज्ब रखता है कि मैं मजजूब हूँ, या जिसके लिए मारूफ है कि ये मजजूब है, तो उसको चेक करना हो तो उसका तरीका ये है कि उसके जाके पीछे बैठ जा और उसके पीछे बैठ के ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ले। अगर तो तेरी तरफ मुंह कर ले तो असली है, ना करे तो नकली है। मतलब ये हुआ कि मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश होती है कि मेरे पीछे अल्लाह के महबूब का नाम लिया गया और मैंने अल्लाह के महबूब के नाम को भी कांड नहीं करनी है। मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश होती है हजरत कि मेरे पीछे महबूब खुदा का नाम मुबारक लिया गया और मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक को पुष्ट नहीं करनी, कांड नहीं करनी, पीछा नहीं करना। फरमाया उसके पीछे बैठ के जो दावा जज्ब रखता है, उसके पीछे बैठ के नाम ले नबी अलैहिस्सलाम का। अगर तो मुंह कर ले तो असली है, ना करे तो नकली है। मैं कहता हूँ यार, अगर मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश होती है तो अल्लाह का शुक्र है हम तो बैठे सारे होश वाले हैं। इसलिए पुत्र, जब दरूद पढ़ने की बारी आए तो सुस्ती ना किया करो। जब दरूद पाक पढ़ने की बारी आए, मैं हजरत बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के गुस्सा नहीं करना। जो नारे आप नकीब के कहने पे मारते हैं, मैं उनको वैसे कुछ नहीं समझता था, क्योंकि उन्होंने भाई किया होता है ना, ज़ाहिर नारा लगवाना है उन्होंने तो बहुत कुछ किया होता है हजरत जी। फिर कहीं जाके आप नारा मारते हैं हजरत। लेकिन हजरत जी मज़ा तब भी है जब कुछ भी ना हो फिर भी सब कुछ ही हो हजरत। मज़ा यही है हजरत, बस उनका नाम आए तो बंदा झूम जाए हजरत, बस उनका नाम आए, कोई हजरत बात नहीं है, बस नाम आए बंदे की कैफियत बदल जाए बंदे का। और देखो पुत्र, दूसरी बात, दावे बहुत बहुत बड़े हैं हमारे पास, लेकिन अपने दावों को सच करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और मैं बच्चों से बड़े दुख से कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ पुत्र देखो तो सही कितनी सोहनी मस्जिद है, आपके लिए एक एसी इधर चल रहा है, एक एसी आपके लिए उधर चल रहा है, ऊपर आपके पंखे लगे हैं, कितने कितने सोने फानूस हैं, नीचे कालीन बिछे हैं, महफिल के बाद आपको बेहतरीन लंगर भी खिलाया जाएगा। हम फिर भी नहीं पढ़ते। फिर कुर्बान जाऊँ ना हजरत बिलाल पर, जिन्होंने कोयलों पर लेट के भी पढ़ दिया है। भाई दावा ही है ना, हमारे पास दावा है, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और क्योंकि खुशामदों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन इकबाल कहता है कि भाई मुझसे इस कोल्लू का बैल नहीं बना गया। तो इकबाल ने बड़ी देर पहले एक सच कहा था, क्या? इकबाल कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। अब कुछ भी नहीं। और अगर आप हजरत जी पीछे जाएं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही तसव्वुफ़ है हजरत, तुम्हारी तारीख़ का बड़ा खूबसूरत नाम है हज़रत सैयदना हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप तसव्वुफ़ में एक सनद हैं, दलील हैं, मज़हब हैं। आप तसव्वुफ़ में पैरवी की गई आपकी तसव्वुफ़ में हजरत। ये आज वाला तसव्वुफ़ नहीं, वो वाला तसव्वुफ़ जब नाम तो नहीं था लेकिन अमली तौर पर तसव्वुफ़ मौजूद था। आज नाम तो है लेकिन अमली तौर पर तसव्वुफ़ मौजूद नहीं है हजरत। वो दौर था जब नाम नहीं था तसव्वुफ़ अभी, लेकिन मौजूद था अमली तौर पे। आज क्या है? नाम है लेकिन अमली तौर पे तसव्वुफ़ अब हाल ही दिखाई देता है कहीं जाके। आप फरमाते मुझे खबर हुई कि फ़लाँ जगह एक अल्लाह के वली रहते हैं, तो आप फरमाते मैंने उनकी ज़ियारत का इरादा किया।
اور میں حضرت جی جب کبھی سناتا ہوں یا جب کبھی دوران مطالعہ پھر یہ بات آئے تو میری روح بڑی تڑفتی ہے حضرت. میں کہتا ہوں یار کیسا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے آج کل سارا کچھ میں ہی لگاؤں ہوں, کلندر بھی میں ہی ہوں, مجدد بھی میں ہی ہوں, ابدال بھی میں ہی ہوں, اوتاد بھی میں ہی ہوں, جناب کتب بھی میں ہی ہوں, غوث بھی میں ہی ہوں. اللہ حضرت وہ جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کچھ کو. یہ آپ نے ہار ڈالا ہے مجھے, چلو میں نے آپ کی خوشی کے لیے اس کو پہن لیا ہے, اور بڑی دیر بعد میں نے اتنی دیر ہار پہنے رکھا ہے حضرت. یہی حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے, لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا, آپ وہیں بیٹھ کے رو پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے, تم مجھے نہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے اور تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے. رو تو یہ سوچ کے رہا ہوں جب بروز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرا کیا بنے گا. حضرت ہیں جو تھے وہ سمجھتے کچھ نہیں, وہ مانتے ہی نہیں تھے. حضرت بابا فرید نے نہیں لکھا کیا روز مائیں فرید پیدا کرتی ہے, کیا روز آتے ہیں فرید؟ اس لیے تو محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا, فرماتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے فرید جنا دا نا. ہاں جی, روز نہیں مائیں فرید پیدا کرتی ہیں. اقبال نے بھی لکھا, آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. مائیں روز نہیں فرید پیدا کرتی ہیں, لیکن قربان جاؤ ذرا عاجزی دیکھو حضرت. کالے میڈے کپڑے, کالے میڈے کپڑے, کالا میڈا بھیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہے. پھر خواجہ غلام فرید نے بھی لکھا حضرت, آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. پھر بیدم وارسی نے بھی لکھا, کیا چھوٹی شاید تھی بیدم وارسی, اللہ کی قسم ہے ایک ایک کلام ایسا بندے کو گھما کے رکھ دیتا ہے. جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے, یہ کیسی پردہ داری ہے, یہ کیسی رازداری ہے. بیدم وارسی کا کلام ہے حضرت. جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے, یہ کیسی پردہ داری ہے, یہ کیسی رازداری ہے. کمال لکھا جی بیدم. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات ہیں, روز نہیں مائیں پیدا کرتے. لیکن شعر سنو بیدم وارسی کا, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جوئیں خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نہر کو, وہ کہتے ہیں آنسو نہیں آتے, نہر اور پانی کی نہیں خون کی. کہتے ہیں ایک جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے, جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. اور پتر یاد کری رکھیو, جس کسے نو لبا جو نو ایتھے پہنچ کے لبا جو, جس کسے نو لبا ہے, نہ میں تولا نہ میں ماشا, ہن گل رتیاں تے آئی ہو. اور قربان جو امام علیہ سنت نے تو خیر ہی کر دی ہے, مدینہ پاک مواجہ شریف سنہری جالیاں, اور سامنے بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. یہ نہیں کہا ہند سے آیا ہوں, اتنے علوم پہ مجھے عبور ہے, اتنے سال میں کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا, اتنے سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا, 1 ماہ میں پورا قرآن یاد کر لیا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کمال کی ایتھے آیا گال بننی ہے, ادھر آنا پڑے گا. کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ایتھے آنا پینا ہے جی. آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں, وہاں کچھ اور ہے. اور وہاں کیا ہے؟ وارث شاہ آپ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں عجز وہاون تے کرو حضور پاون. یہ کاٹن, یہ گھڑی, یہ ویسکوٹ, یہ یہاں چلتا ہے حضرت جی, وہاں نہیں چلتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, قد افلح من تزکا
وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اگر حضرت جی وہاں رنگ دیکھے جاتے، ویس کوٹیں دیکھی جاتی، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت ہے؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا حضرت، یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا ہے۔ اس لیے پتر جنہ لکھو گے اتنا ہی قرب ملے گا حضرت، جنہ لکھو گے۔ اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے ہیں، گلاں ساڑیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڑے نال تصویر کھچ کے فیس بک تے لاؤ، اور کوئی کم نہیں پتر۔ یہ بزرگوں کے جملے ہیں، ان کی قدر کرو حضرت۔ یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے حضرت۔ دیکھو نا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا حضرت ہے۔ اور پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ، اسے پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے، وہ گیا کام سے۔ ہاں ہے پھر کیا، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے۔ اس لیے پتر بچ کے رہنا۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہیں نہ کہنے کی حضرت ہے، ہمت ہی نہیں ہے حضرت۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے حضرت۔ میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے، عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا۔ میاں محمد بخش صاحب حضرت جی، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ عشق لاتا ہے بندے کو یہاں حضرت، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی حضرت، کچھ نہیں رہتا حضرت۔ ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندہ حضرت، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر۔ میں قبلہ صاحب زادہ صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ایک دن نا لائی چھڑی ہے نہیں تار لنگ گئی بچوں، میں نے ایک دن نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کو عشق دے والے نہ ارشاد فرماؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے حضرت جی، تو چونک سے گئے ہیں، تو میری طرف دے کے پتہ مجھے کی فرمانے، فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لئی ہے، لے جانا ہی سارا کچھ جی، تیرے اور کھا ڈاڈا پینڈا۔ یہاں تو میں نے کہا نا منڈی لگی ہوئی ہے، نہ بولنے والا دیکھتا ہے یہ جملہ بولنا چاہیے بھی کہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو عاشق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، بولے جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں۔ لیکن خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں، عشق تے آتش دو ہی برابر ہوئے، عشق دتاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور شیخ نے اس کو لکھا بھی، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنوں، لیکن اس کا اصل نام مجنوں نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا حضرت۔
لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جیند رول دی حضرت۔ شیخ لکھتے ہیں یہاں فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے۔ یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا او ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آ کے سوال پوچھا۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس بھی تھا ابھی۔ یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشان ہونا چاہیے نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے حضرت۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری دنیا، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں۔ ہم تو ذرا انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، اسی تو پہ کڑیاں ویکھنے کہڑے ویلے حضرت جی رات پوے گی تو سواں گے، یہ رات ڈھیک دے نے کہڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلواں گے۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے اندر۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے حضرت۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں وہ بھی یار کی سنت پوری کرنی۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، وہ درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں۔ حضرت جی سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا حضرت سوائے بے عملی کے حضرت۔ اور جی میرے پیر تے بڑے پہنچے دینے کوئی لوڑ ہی نہیں، میں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی حضرت۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ اتھے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندا ہے، فجر پڑھی نہیں جاندی، وہی چار بابے فجر وچ حضرت ہوں اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندے نے۔ اور بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے حضرت۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے حضرت، جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عاشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ وہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے حضرت جی، وہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا حضرت، اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا جی اتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے حضرت، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے حضرت۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے ہیں وہاں ایک غار تھی، فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ یہاں سے
کٹی پڑی ہے, گوشت اور پوست نہیں ہے اس پہ, خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے. بابا صاحب فرماتے میں اندر گیا, حضرت موجود تھے, واقعی مل کے خوشی ہوئی, واقعی مرد تھا حضرت. فرماتے ہیں کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے. حضرت فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے نا اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی, ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی. کہتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یار کوئی مناسبت نہ ہو. کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لت جناب دی بھی نہیں ہے, ایک بار بھی پئی دی ہے, ایک کی تو نہیں معاملہ. تو کہتے رو پڑے اور کہنے لگے ہاں فرید وہ جو باہر تو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری ہے. بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نو بتائی کہ یہ معاملہ ہو گیا. کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشق ہونے کا. امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا, جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان کا ایک, جس نے دعویٰ کر دیا پھر اس کا امتحان ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, پھر امتحان ہے جی. جس کا دعویٰ لی, اس لیے میرے پیر و مرشد نے سبق دیا میں اتھے ہی پائی کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 تن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. اسی پائی کتوں امتحان جو میں تینا پاکاں دیاں پیراں چاہ بس معافی مل جائے. ادھر پتر دعویٰ نہ کریو کدی, دعویٰ نہ کریو, اسی نہیں یہ پورے اتر سکتے. معافی منگو اپنے حضور نبی علیہ السلام کو معافی منگو. میں تو اب میں نے چپ کر جانی ہے کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں یہ دور نہیں ہے بولنے والا. حضرت بس چپ کر کے اب نہیں دور بولنے والا. میں اس دن قبلہ جی صاحبزادہ صاحب پیر صاحب میں اسی طرح سٹیج پہ تھا. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی نعت خواں پڑھ رہا ہو میں نہ جاؤں. محفل والوں کو ہم کہتے ہیں بھائی جو اسی جاؤں گے تھے بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھ دیں گے, ہمارے لیے امتحان ہو جائے. میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا. بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف نبی علیہ السلام کی. نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, زہی عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد. ٹھیک ہے جی. واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعریف. نعت اور شے ہے, استغاثہ اور شے ہے, منقبت اور شے ہے. وہ نعت پڑھتے پڑھتے نا حضرت جی اس نے پڑھنا شروع کر دیا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. بات بڑی سونی ہے لیکن دعویٰ ہے پتر اس میں. میں نے تو حضرت ڈر کے مارے نا منہ چھپا لیا. جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی گل کر لگا غصہ نہ کری, صرف نبی علیہ السلام دی تعریف کریا کر, دعوے نہ کریا کر, پھڑ کر تانگے سارے. مجھے کہتا ہے جی مصباحی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنے. کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نو چھڑ دے بس گل مان لے. نبی علیہ السلام دی تعریف کریا کر جڑا مرضی کرے, لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے پھڑے جاؤں گے. نہیں کیا ہے اس میں غلطی بتائے میری. میں پتر 40,000 تو پہلے اکاؤنٹ منگا لے ہے تو کھلو کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے ہے. وہ حیا کر تھوڑی جی, وہ کرنا نہیں گا. اسی قبلہ جی اداں توڑن لگے ہیں, اسی ہوں اداں اسی لنگ چلے ہیں اداں توڑ کے ساریاں وہ پھڑے جاؤں گے. یہ محبوب ہے بھائی, بڑوں کو معافی ہو سکتی ہے, گستاخی یہ محبوب نہیں معاف ہوتی ہے. وہاں تو قرآن اتر آتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. ہاں جی اس لیے پتر کو کرنے والی بات کرو یار. پیسے اسی ٹک کے ہوندے نے بھائی اینے لواں گا تو پھر میں آنا جے فروخ آباد تو لوگوں کو سنانے کی ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دے. تو کتوں انہوں دا منگتا ہو گیا؟ اگر تو ان کہے تو پھر ان کا کیوں ہے؟ اگر تو ان کہے تو پھر تو کس طرح کہہ سکتا ہے میں ان کا ہوں؟ حضرت بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب, میں بتاؤں آپ کو بچوں جاتے جاتے ان کے منگتے کیا تھے حضرت جی. اور میں نیچے بات نہیں سناؤں گا. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کو خالی صوفی نہیں, صرف کو خالی اپنے وقت کے جید عالم دین ہے, مجتہد کی حیثیت رکھنے والے, ہر معاملے پہ عبور ہے, ہر میدان میں نکھار ہے حضرت. یہ تھے ان کے منگتے حضرت, مصباحی نہیں. جھوٹا کر مصباحی کہتا ہے تو
یہ تھے ان کے منگتے حضرت. لکھا حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. بادشاہ وقت آ گیا حضرت, طواف رکوا دیا گیا, پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نہیں رکے, آپ طواف کرتے رہے حضرت. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. آپ نے نہیں روکا کوئی بھی, آپ طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, اس نے کہا یہ مولوی, لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا, پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا, حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے, لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا پڑھیا تو ایک ہو جائے لیکن عمل ایک ہو جائے نہیں ہے. عمل کا روب ہوتا ہے. حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب طاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا. طواف کرنا شروع کر دیا اس نے پیچھے. اب کر طواف رہا ہے لیکن اندر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائیں. سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم, سب تو بڑی آزمائش. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جہاں چاہیے واللہ عندہ اجر عظیم. حضرت کے قریب آیا, آ کے کہتا ہے سالم سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا, میں بڑا خوش ہوں, بادشاہ وقت ہوں, خوش ہوا ہے میرا دل, مانگے کیا مانگتے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے حضرت, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, گناہ کہاں سے آ گیا. آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے, ہے اس سے بڑا کوئی گناہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا. آپ نے طواف شروع کر دیا, پھر ڈر گیا, یہ بھی طواف کرنے لگ پڑا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے, پیٹ بھر کے آب زمزم شریف پیا, آپ تشریف لے گئے. یہ بھی پیچھے گیا, اور جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی, معافی دے دیو. آپ نے فرمایا معاف کیا. بعد پھر نہیں آیا, عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں نا, آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا, دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں, مجھے اللہ نے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگنے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں, شدید ہیں حضرت جی, ان کو کیا لگے ان کاموں سے. اس لیے پتر گالاں تو انہوں بڑیاں پینی ہیں, کلے پہ چڑھنا ہے نا, لیکن میں نے بچوں آپ کی خیر خائی کرنی ہے. انہوں کہا پائی حضور دی تعریف سنا اے نہ سانو سنایا ہے کوئی, سانو پتہ ہے جو دعائیں میں. خوف ہی نہیں آتا حضرت کسی کو بات کرتے ہوئے بھی, کسی کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں حضرت. تعریف کرو نبی لہذ, معافی مل جائے گی حضرت. حقیقت کہہ رہا ہوں, معافی مل جائے گی. حضور کی تعریف کیا کرو, حضور کی تعریف کیا کرو حضرت. ہاں جی, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تیاکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. تعریف کریا کرو حضور دی, معافی دے چھڑے گا رب نے. تے ٹنگے جاواں گے سارے, جو اسی بہ کے سٹیجاں دے نعرے مارن دے نا, ٹنگے جاواں گے سارے.